کن کن لوگوں پر دنیا میں پکڑ آئی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد سزا دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ملے گی صحیح۔ اس کو کہتے ہیں اولے کا بدلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائیں؟ جو کیکر بوئے گا تو اسے کانٹے ہی ملیں گے، جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھیں جنہوں نے منمانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو اس کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کیا عبرت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، طاؤس الملائک یعنی فرشتہ کا سردار کہلاتا تھا، تو اس نے زمین کے ہر چپے پہ سجدے کیے تھے، اتنا عبادت گزار تھا کہ عرش تک اس کی پرواز تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایک سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدے سے انکار کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے۔ تو اپنے دربار سے نکال دیا، اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پر قیامت تک میری لعنتیں برسیں گی۔ کہاں رحمتوں کا مستحق تھا، کہاں لعنتوں کا مستحق ہو گیا۔ تو جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھیں، اور جب گنہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق بن گیا، لعنتوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ کتنا برا انجام ہے۔ تو لہٰذا اس سے سبق سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں اور نافرمانی نہ کریں، تو اسی میں ہماری جو ہے بقا ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ تو جو نافرمان گزرے ہیں ان پر بہت بڑی بڑی سزائیں دنیا کے اندر ملی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔